5 خواب جو عورت دیکھ لے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اسے یہ 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ وہ 5 خواب کون سے ہیں اور وہ خوش نصیب عورت کون سی ہے جو اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اپنی خاص محبت اور قربت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ عورت نہ صرف اپنی ظاہری زندگی میں ایک روحانی تبدیلی محسوس کرتی ہے، بلکہ وہ خواب میں بھی ایسے اشارے پاتی ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ خواب محض خیالی یا عام تصورات نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری اور اس کی رضا کے آثار ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو یہ خواب دیکھتی ہے در حقیقت ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنی خاص بندگی کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ آئیے ان 5 خوابوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وہ عورت جو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، جسے اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، اس سے 5 خواب دکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا خواب روشنی یا نور کا خواب، جو اللہ کی رضا کا اظہار کرتا ہے، وہ روشنی یا نور کا خواب ہوتا ہے۔ یہ خواب کسی روشنی کی کرن، آسمان سے اترتی ہوئی چمک یا کسی نورانی شخصیت کو دیکھنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کے دل کو پاکیزگی اور اپنی محبت کے نور سے منور کر دیا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت اب گناہوں کی تاریکی سے نکل کر اللہ کے قرب کی روشنی میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ نورانی خواب اس کے دل کو مزید پاکیزہ اور اللہ کی عبادت کے لیے راغب کر دیتا ہے۔ وہ عورت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے میں مشغول کر لیتی ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر سے سکون پانے لگتا ہے۔ اس خواب کے بعد اس کی زندگی میں واضح روحانی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ عورت جو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، جسے اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، اسے جو 5 خواب دکھتے ہیں ان میں سے دوسرا خواب یہ ہے کہ کعبہ یا خانہ کعبہ کا خواب۔ دوسرا خواب جو اللہ کی قربت کی نشانی ہے وہ خانہ کعبہ کا خواب ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھتی ہے یا اسے طواف کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ خواب اس کے دل میں اللہ کے گھر جانے کی شدید خواہش پیدا کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو مزید پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ خانہ کعبہ کا خواب اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس عورت کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ گئی ہے۔ یہ خواب اس کی زندگی کا ایک نیا روحانی باب کھول دیتا ہے۔ تیسرا خواب جنت کے مناظر یا جنت کی کسی نعمت کو دیکھنے کا ہو سکتا ہے۔ وہ عورت خواب میں جنت کے باغات، نہریں یا فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ عورت ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ خواب اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں۔ وہ عورت جو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، جسے اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، ان میں سے چوتھا خواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا۔ سب سے عظیم اور خوش نصیب خواب وہ ہے جس میں عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتی ہے۔ یہ خواب اللہ کی خاص رحمت اور اس کی خوشنودی کی اعلیٰ علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ عورت سنت نبوی پر عمل کرنے والی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ 5واں خواب درخت، سبزہ یا کسی سایہ دار مقام کو دیکھنے کا ہو سکتا ہے۔ یہ خواب سکون اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتا ہے۔ درخت جنت کی علامت بھی ہو سکتا ہے اور سبزہ زار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔